أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على فاطمة وأبيها ووالها وبنيها الذين ذهب الله عنكم ورثا ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کو نواب حیدر ابن مختار حیدر شہر والوں میں سے بے حسن و تمام مرحوم خدایا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، جوار آئین معصومین میں جہاں محمد فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہم سب کی پریشانی دور ہونے کے لیے، ظہور امام تعلیل کے لیے آواز بلند صلوات عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کی فضیلت میں یہ سورہ نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ کو جو ہے اطمینان دلایا ہے کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ اچھا رہے گا۔ وہ لوگ جو رسول اللہ کو تانے دے رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے، ان کا دین آگے بڑھنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کو اللہ نے حوصلہ دیا، دلاسا دیا، امید دکھائی اور اس سورہ کوثر کے ذریعے سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا اور اس کے بدلے میں نماز اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ اثر رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے سب اولاد زہرا کا صدقہ ہے۔ نسل جناب زہرا اور خاندان جناب زہرا، اولاد جناب زہرا آج دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور خدمت دین اور دین کی پاسداری کر رہے ہیں۔ آج یہ خمس مجالس کی چوتھی مجلس ہے۔ جناب زہرا بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کو درک کرنا ہے، ان کا ادراک ہمیں کرنا ہے، فضیلتوں کا، ان کی عظمتوں کا، ان کے رتبوں کا، ان کے انوار کا، ان کی سیرت کا، ان کی تعلیمات کا، ہر گوشہ بیوی کا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جناب زہرا کی
زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے جو ہے باعث نصیحت ہوگا، ہر پہلو۔ ہم دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سب کے ہر پہلو ہمارے لیے نصیحت نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے، یقیناً آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک انسان اس کی پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے سبق آموز نہیں ہوتی۔ کچھ پہلو لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اچھائی ہے لے لیا، جو اس سے زیادہ اچھائی ہے اسے لے لیا، پوری زندگی کا پہلو نہیں لیتے۔ لیکن شہزادی کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ایسی ہے، یہ 18 سالہ جو مختصر سی زندگی ہے، زندگی کا ہر لمحہ جو ہے، ہر لمحہ وہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، نصیحت آموز ہے۔ کسی بھی پہلو پہ آپ جائیں، اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں نصیحت ملے گی، اور ان کی تعلیمات کو اپنانا، ان کے فضائل کو ایکسپٹ کرنا، ان کی معرفت کو حاصل کرنا۔ ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ دوسروں کی ہم تعریف کرتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ سوائے اس کے کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار اور جناب زہرا کی تعریف اور ان کے قصیدے اور ان کی شان میں بولنے سے اضافہ ہمارے کمال میں ہو جاتا ہے۔ جتنا ذکر اہل بیت کرتے جائیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہر انسان نے یہ چاہا کہ شہزادی ہمارے یہاں آئیں۔ ہم نے کہا نا کہ زندگی کا ہر پہلو جو ہے نصیحت آموز ہے، پیغام دین دینے والا ہے، تعلیم اسلام دینے والا ہے، لوگوں کی زندگی سنوارنے والا ہے، خاندان کا بنانے والا ہے، اور جناب زہرا کی عظمتوں سے جو ہے سب زمانہ مستفید ہو رہا۔ پیغمبر کا زمانہ ہے، جناب زہرا کی شادی ہو چکی ہے، مدینے کی زندگی ہے۔ ایک یہودی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ شرف مل جائے۔ آج تو ہم اپنوں میں ہی بٹے ہیں، اور اتنا بٹتے جا رہے ہیں کہ اور چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں تشیع کو عالمی پیمانے پہ سوچنا چاہیے تھا، یہاں ہم اپنی انجمن میں ہی ایک نہیں رہ پا رہے ہیں، سکڑتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، گروہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہاں یہ کہ نبی کے دور میں ہر ایک یہ چاہتا تھا۔ چنانچہ یہودی کے یہاں شادی ہے، اس کی خواہش، یہ یاد رکھیں یہودی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے، اور وہ ہر کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے مسلمان کو ذلیل کیا جائے، کیسے انہیں رسوا کیا جائے، کیسے ان کو بے عزت کیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہے، عزت دینے والا خدا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ عزت دینے والا خدا ہے تو ہمیں خدا پہ زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی کی بارگاہ میں آیا، اور نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی ہمارے یہاں تشریف لائے۔ یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے، ذہنوں میں آ گیا ہوگا، لیکن تمام واقعات یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے نصیحت لی جائے، اس سے سبق لیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا جائے۔ وہ نبی کی بارگاہ میں آیا ہے، یہودی ہے، اور اس نے یہ خواہش رکھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے یہاں آئے۔
اس نے کیا نبی اللہ کو دعوت دی؟ مولا علی کو دعوت دی؟ نہیں، نبی کی بیٹی ہے۔ یہ بھی چال ہے، یہ بھی سازش ہے کہ اسے نبی کو بلانا چاہیے تھا، مولا علی کو دعوت دینا چاہیے تھا کہ آپ بھی آئیں اور آپ کے ساتھ آپ کا جانشین بھی آئے، آپ کا بھائی بھی آئے، آپ کا وصی و جانشین آئے، لیکن وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہماری خواہش یہ کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہر واقعات کو باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کو دعوت نہیں ہے، علی کو دعوت ہے، نبی کی بیٹی کو۔ آج اگر ہماری بیٹیاں، آج اگر ہماری بہنیں، آج اگر ہماری خواتین پڑھ لیتی ہیں، نام ہو جاتا ہے، رتبہ مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو انہیں بھی دعوت دی جاتی ہے۔ اور یقیناً صاحب علم جو ہے، صاحب کمال جو ہے، صاحب رتبہ جو ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، انہیں بلانا چاہیے، لیکن کس رخ سے بلانا چاہیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، مختار ہیں، عادی ہیں۔ سب سے بڑی ذات گرامی نبی کی بارگاہ میں آیا ہے۔ نبی اللہ نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ فاطمہ میری بیٹی ضرور ہے، لیکن ابھی زوجیت علی میں ہے، لہذا اگر اسے بلانا ہے تو علی سے اجازت لو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارے یہاں تو تعلیم جتنا حاصل کی جا رہی ہے، تعلیم کے نام پہ اخلاق، کردار، تربیت گرتی جا رہی ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اخلاق میں سدھار ہوتا، معاشرے میں سدھار ہوتا، محبتوں میں اضافہ ہوتا، وجہ سکون بنتا، وجہ نفرت نہ بنتا۔ تعلیم اس لیے تاکہ ہم اپنے گھر کو کیسے چلائیں، تعلیم اس لیے کہ ہم اپنے خاندان کو کیسے مینٹین رکھیں، تعلیم اس لیے کہ ہم کیسے جو ہے سماج میں اچھائی کو پھیلائیں، تعلیم اس لیے ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، عالم انسانیت کو کیسے کامیابی کی منزل پہ لے جائیں۔ لیکن آج تعلیم کے نام پہ اخلاقیات زوال پذیر ہیں۔ کیوں؟ جتنا پڑھتے جا رہے ہیں اخلاق سے گرتے جا رہے ہیں۔ نہ بچے والدین کا خیال کر رہے ہیں، نہ گھر والوں کا خیال ہے، نہ معاشرے کا خیال ہے، نہ دین کا خیال ہے، نہ اسلام کا خیال ہے، بس پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی پڑھائی میں ایک نقصان یہ آیا کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بیٹا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے قدم پہ خود کھڑی ہو سکتی ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آپ نے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ بیٹا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ خوف نکل گیا، محبت کہاں آئے گی، جذبات کہاں آئے گا، احترام کہاں آئے گا، خاندان کا خیال کہاں ہوگا۔ لہذا ہر ایک سوچتا ہے ہم تو اکیلے بھی زندگی گزار سکتے، ہمیں کسی کی روک اور ٹوک کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اتنی ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اے کاش عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہماری بہن اور بیٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام نے تمہیں بہت قیمتی بنایا ہے، لہذا والدین ہو، بھائی ہو، خاندان ہو، سماج ہو، یہ تمہاری حفاظت سے تمہیں رکھنا چاہیے، تمہاری حفاظت ہو رہی ہے۔ نبی کے پاس آیا ہے، ہماری بیٹی کی شادی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہے۔ ہمارا آپ ہوتے تو کیا کہتے، بھولے نہ سماتے،
اگرچہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں لیکن چابی ہمارے ہی پاس رہتی ہے. جب چاہو بلاؤ، جہاں چاہو بلاؤ، بس ہم سے کہو دیکھو ہم بھیجتے ہیں. اب یہ بھیجنے کی وجہ سے چاہے گھر ٹوٹے، چاہے خاندان ٹوٹے، چاہے معاشرہ ٹوٹے، چاہے تعلیم اسلام ٹوٹے، چاہے دین بدنام ہو، چاہے شریعت پامال ہو، بس ہمارے ہاتھ میں چابی ہے، ہم نے پڑھایا ہے. رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی میری ضرور ہے لیکن زوجیت علی میں لے جانا ہے تو علی سے اجازت لو. ہم نے فرش ادا سے سب کچھ سنا ہے، عمل کتنا کیا؟ مولا حسین جب مدینے سے 28 رجب کو نکل رہے تھے، شہزادی زینب کتنا پریشان تھی. عقد جناب زینب میں شرط تھی کہ روزانہ بھائی سے ملاقات ہوگی. 28 رجب کو مولا حسین نے کیا فرمایا؟ بہن ہمارے قافلے میں تبھی جا سکتی ہیں جب عبداللہ سے اجازت لے کے آئیں گے. سنا ہم نے بہت ہے، عمل کتنا کیا؟ مولا علی نے صاف صاف فرمایا اور اس کے بعد علی کے یہاں بھیجا. مولا علی کی بارگاہ میں آیا، اس نے بھی یہی رکھا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. مولا علی نے اجازت دی، شہزادی سے پوچھا، اس کے بعد اجازت دی. معاملہ بلانے کا چاہے جو ہو، اس میں ایک گوشہ یہ نکل رہا ہے یہودی مالدار ہے، دولت مند ہے، عیش و آرام ہے، شہرت ہے، نامی گرامی ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کی شادی ہے تو روب و دبدبہ ہوگا، اچھے لباس ہوں گے، اچھا کھانا ہوگا، اچھا ماحول ہوگا. اور ایسے میں نبی کی بیٹی اس لباس میں آئے گی تو اسے خود جو ہے حقارت سے دیکھے گی کہ کہاں ہم اور کہاں یہ. مسئلہ بہت گمبھیر ہے. جناب زہرا کی جب مولا علی سے شادی ہوئی ہے تو مدینے کی عورتوں نے جو ہے جناب زہرا کو جو ہے تانے دیے ہیں کہ آپ کے بابا نے کس سے شادی کر دی؟ غریب جس کے پاس کچھ نہیں، دولت نہیں، خزانہ نہیں، کہاں شادی کر دیا؟ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو سکون والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، محبت بھری زندگی گزاری جاتی ہے، لیکن اطراف والے جو ہیں تانا دے دے کر، کانا پھوسی کر کر کے ماحول خراب کر دیتے ہیں. نبی کی بیٹی بڑے سکون سے زندگی گزار رہی ہے، مولا علی کی زندگی بڑے سکون کی گزر رہی ہے، یہ شادی بڑی کامیاب شادی ہے. لیکن مدینے کی عورتیں جو ہیں وہ کان بھر رہی ہیں، کہاں شادی کر دیا؟ علی جیسا غریب، کہاں آپ کی شادی ہو گئی؟ جب یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی تو رسول اللہ نے جو اپنی بیٹی کو جو ہے جو سمجھایا ہے، یہ آج ہم لوگوں کے لیے بھی سبق ہے. بابا کچھ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، زبان پہ یہ ہے، کسی کی زبان روکی نہیں جا سکتی. رسول اللہ نے فرمایا بیٹی تمہیں معلوم ہے اللہ نے کائنات میں جسے سب سے افضل بنایا ہے وہ میری ذات ہے اور میں تمہارا بابا ہوں. اور اس کے بعد اللہ نے اگر کائنات میں کسے چنا ہے تو میرے بعد علی کو چنا ہے جسے میں نے تمہارا شوہر بنایا ہے. ان کی زبان چلنے دو، تمہارا شوہر کائنات میں سب سے افضل ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مرد نہیں کر سکتا. اے کاش یہی ہم اپنی اولادوں کو سمجھا لے جائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھا لے جائیں، گھر ہمارا سکون والا ہو جائے.
محبت والا ہو جائے گا، برکت اور رحمت والا ہو جائے گا۔ مولا علی نے جناب سیدہ سے پوچھا اور اجازت ملی، اور اس کے بعد اجازت دے دی۔ اب ہوا کیا؟ ادھر پلان الگ چل رہا ہے کہ نبی کی بیٹی آئے گی، اور یہاں ہمارے یہاں سب قیمتی ہے، ماحول عالی شان ہوگا، لباس قیمتی ہوگا، انتظامات قیمتی ہوں گے، لوگ بڑے اونچے گھرانے کے ہوں گے، سب سجے سوارے ہوں گے، اور ایسے موقع پر ہمارے یہاں نبی کی بیٹی آئے گی۔ ادھر جناب سیدہ نے مصلی بچھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ دیکھیں ہمارے پاس مضبوط ترین وسائل جو ہیں وہ نماز اور اہل بیت کا وسیلہ ہے۔ ہم اپنی ساری پریشانیوں کو، ہم اپنے ساری تکلیفوں کو، ہم اپنی ساری آرزوؤں کو، ہم اپنی ساری خواہشوں کو، ہم اپنے سارے جذبات کو، ہم اپنی ساری مناجات کو، ہم اپنی ساری دعاؤں کو جو اگر مانگنا چاہتے ہیں تو مصلی بچھاؤ، اس پہ بیٹھو، اہل بیت کا نام لو اور وسیلے سے دعا مانگو تو مل جائے گی۔ کائنات کی شہزادی نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ ہم جائیں گے۔ اب جب وقت آیا تو مصلی بچھایا اور دعا کی، آسمان سے کپڑے نازل ہوئے۔ فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ کے لیے رسول کی جو بیٹی ہے، علی کی جو زوجہ ہے، اس کے لیے آسمان سے جنتی لباس نازل ہوئے۔ اب جو ہے جناب زہرا نے اسے زیب تن کیا، اور اب جو اس یہودی کے گھر پہنچی تو وہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ آئے گی تو حقیر محسوس کرے گی، شرمندگی محسوس کرے گی۔ جب نبی کی بیٹی اس طریقے سے گئی تو دیکھ کے پورا معاملہ ہی الٹ گیا، پورا معاملہ ہی الٹ گیا۔ کیا معاملہ تھا کہ وہ آئے گی تو ہم لوگوں کا لباس چمکے گا، ہم لوگوں کی شان چمکے گی، ہم لوگوں کا نام جو ہے وہ بھاری پڑے گا، ہم لوگوں کی دولت سے وہ مرغوب ہو جائے گی۔ اور جب نبی کی بیٹی لباس جنت پہن کے پہنچی اور جب گھر میں داخل ہوئی تو معاملہ یہ ہوا کہ نور زہرا کو جو ہے دیکھ کر تاب نہ آ سکی، سب کے سب جو ہے دنیا سے جا چکے۔ واقعہ سنایا ہے، سب کے سب چلے گئے۔ نبی کی بیٹی نے دیکھا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پروردگار اسے زندہ کر دے۔ ابھی شہزادی نے ہاتھ اٹھایا تھا، لب ہلے تھے کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو گئی۔ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو گئی، کیوں؟ کہا جلال جناب زہرا دیکھ کر یہ تاب نہ لا سکے، مسلمانوں سے غیر مسلم کیا مقابلہ کریں گے، یہ یہود و نصارہ کیا مقابلہ کریں گے۔ ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کے جنتی لباس دیکھ کے یہ جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کے فضائل بیان کر دیے جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے، ان کی تعلیم پیش کی جائے تو ان کا عالم یہ ہوگا یہ خود بخود مر جائیں گے۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلامی ملکوں کی تعلیم سے دنیا خوف زدہ ہے کہ اگر انہوں نے نام کر لیا تو پھر کیا ہوگا۔ لہذا ہر جگہ دبائے جا رہے ہیں، ہر جگہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمارا سلیبس نہ چلنے پائے، ہماری دوائیں نہ چلنے پائے، ہماری تعلیمی نظام نہ ہونے پائے، ہم کچھ بنا نہ سکیں۔ یہ دنیا ڈری ہوئی ہے، یہ ڈری ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت جن کی محبت ہمیں ملی ہے، یہ محبت زہرا بہت کام ہے۔ جو آپ آئے ہیں نا فرش ادائے بندومہ پہ، حدیث میں آیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے محب جنت میں ہوں گے، ہمارے ساتھ
ہمارے محب جنت میں ہوں گے، رسول کے چاہنے والے، مولا علی کے چاہنے والے، جناب سیدہ کے چاہنے والے، مولا حسن کے چاہنے والے، مولا حسین کے چاہنے والے، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، ان لوگوں نے فرمایا کہ جہاں جنت میں ہم ہوں گے وہی ہمارے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں بعد میں دیکھیں گے، فرش اعلیٰ پہ پہلے دیکھ رہے ہیں، جہاں فاطمہ بیٹھی ہیں وہی ہم بیٹھے ہیں، جہاں مولا بیٹھے ہیں وہی ہم بیٹھے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے کہ جہاں نبی ہو وہاں ہم ہوں، جہاں علی ہو وہاں ہم ہوں، تو فرش اعلیٰ کا احترام کر لو کہ یہیں پہ نبی ہے، یہیں پہ ہم ہیں، یہیں فاطمہ ہے، یہیں ہم ہیں۔ صلوات پر محمد اچھا وہ یہودی نے بلا لیا، ہم کیا کریں؟ ہمارے دل میں کیا تڑپ نہیں ہے، ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہے، ہماری محبت نہیں ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، ہم چاہتے نہیں کہ ہم بھی بلانا چاہتے ہیں۔ اس نے نبی کی بیٹی کو بلانا چاہا تو کہا شادی کے موقع پہ بلائیں گے، ہم اگر اپنے نبی کی بیٹی کو، مولا علی کی زوجہ کو، حسنین کی ماں کو اگر ہم اپنے گھروں میں بلانا چاہیں تو بہت آسان طریقہ ہے، ایک فرش ادا بچھا لو، فاطمہ آ جائیں گی۔ اس صلوات پر دے فرش ادا بچھا لو، شہزادی آ جائے۔ آج تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، کل انشاءاللہ آخری ہماری مجلس ہوگی، وقت پہ آئیں تاکہ شروع ہو، اور ہمیں تو وقت کا خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ اہل بیت کا چاہنے والا، خدا کا ماننے والا، اسلام کی راہ پہ چلنے والا وقت کا پابند ہوتا ہے۔ یہ پابندی ہمیں روز سکھائی جاتی، نماز صبح وقت کے اندر، ظہرین وقت کے اندر، مغربین وقت کے اندر، یہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ وقت پر چلو۔ لہذا ہم بس مصائب کی منزل پہ جائیں گے، آج ہم کچھ نہ پڑھ سکے۔ جناب زہرا کی آج شب شہادت ہے، آج شب 13 جمادی الاول۔ نبی کی بیٹی جتنا نبی چاہتے تھے اتنا ہی ستائی گئی۔ عزاداروں، ہمارے سامنے جو مجمع ہے یہ شادی شدہ مجمع بھی ہے، یہ اولادیں بھی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے ہماری بیوی کو مارا جائے تو ہمارے جذبات کیسے بھڑکتے ہیں؟ اگر بچوں کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے تو بچے کیسے روتے ہیں؟ فاطمہ کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نبی کی رحلت کے بعد علی کی آنکھوں کے سامنے، حسنین کی آنکھوں کے سامنے، زینبین کے سامنے، زینب ام کلثوم کے سامنے فاطمہ کو ستایا گیا، فاطمہ کو رلایا گیا۔ عزاداروں، جناب سیدہ کتنا ستائی گئی کہ محسن کی شہادت ہوئی ہے۔ 2 بچے ہیں اس خاندان میں جن کی شہادت جو ہے 6 ماہ کی عمر میں ہوئی ہے۔ ایک کا نام محسن ہے، ایک کا نام اصغر ہے، ایک جو ہے علی کا پوتا ہے، ایک نبی کا نواسا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ نبی کا نواسا 6 ماہ کی عمر میں شکم مادر میں شہید کیا گیا، علی کا پوتا 6 ماہ کی عمر میں حسین کے ہاتھوں میں شہید کیا گیا۔ اصغر اور محسن میں یہی فرق ہے، محسن شکم مادر میں مارے گئے، اصغر باپ کے ہاتھوں میں مارے گئے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کے 2 بچے ہیں جو بڑے مظلوم ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب میدان محشر بپا ہوگا تو دونوں لاشیں آئیں گے، ایک کے ہاتھ میں
جناب خدیجہ کے ہاتھ میں بھی ایک لاشا ہوگا اور فاطمہ کے ہاتھ میں بھی ایک ہوگا. دونوں شخصیتیں پروردگار کی بارگاہ میں کہیں گی اے میرے پروردگار میرے محسن کا کیا قصور تھا. ادھر آواز آئے گی میرے اصغر نے کیا جرم کیا تھا. یہ دو معاملے کربلا کے اور مدینے کے میدان عدالت میں آئیں گے. اے عزادارو فاطمہ کی شب شہادت ہے. بیوی نے اپنے ظلم کیسے چھپائے. اے کاش ایسی شریک حیات سب کو ملے. فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 75 دن یا 95 دن تک رہی. کیسے تڑپتی رہی لیکن علی کی آنکھوں سے بچاتی رہی. جب وقت غسل آیا ہے علی غسل دے رہے تھے. غسل دیتے دیتے جب علی کا ہاتھ پہلو سیدہ پہ پہنچا تو نہ رونے والا علی تڑپ کے آواز بلند کی. ایسی آواز علی نے کبھی نہ بلند کی تھی. سلمان تڑپے اے مولا آپ نے اس طریقے سے گریہ کیا. مولا نے فرمایا اے سلمان میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا. غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں گیا. میں جیسی صابرہ فاطمہ کو میں کیسے نہ رو. ارے اتنی صابرہ تھی کہ مجھ سے یہ زخم چھپا کے رکھا. اس صابرہ کے اس صبر نے مجھے رلا دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے سب سے اعمال کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما. ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما. ہم سب کے ایمان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما.